یہ سورہ مبارکہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 36ویں سورت ہے۔ 5 رکوع 83 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اہم موضوعات میں سے توحید، رسالت، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت کا قائم ہونا، ایمان لانے والوں کے لیے بشارت اور کافروں کے لیے انذار اور تنبیہ ہے۔ سورہ یاسین کے حوالے سے جو اکثر روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کوئی اسے قرآن کا دل کہتا ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات ارشاد فرمائی، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب رسول سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ اس حوالے سے بیان شدہ روایات کو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الموضوعات میں تذکرہ کیا ہے۔ الموضوعات میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایسی روایات کو اکٹھا کیا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ، امام سخاوی رحمہ اللہ ایسی روایات کو موضوعات اور ضعیف میں شمار کیا ہے۔ امام سخاوی اپنی کتاب المقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں، لا اصل لہ بہذا اللفظ، کہ ان الفاظ کے ساتھ اس کی کوئی اصل موجود ہی نہیں، لہذا کوئی بھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ یاسین حروف مقطعات، انہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے پر حکمت قرآن کی، انکا بلا شبہ آپ لمن المرسلین رسولوں میں سے ہیں۔ مخالفین معاندین مشرکین مکہ آپ کی رسالت کے انکاری ہیں، آپ کو اللہ کا پیغمبر ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کی نبوت کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے، سلسلہ نبوت کے آپ آخری رسول ہیں۔ اعلی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہیں۔ یہی وہ راہ ہے جو ہم ہر نماز میں اللہ سے طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق تو قرآن تھا۔ قرآن مجید کی عملی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کر کے دکھایا، ان کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی، حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ شاہر قرآن ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کس آیت کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی، آپ نے کس آیت سے کیا مفہوم لیا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے میں انتہائی احتیاط برتی جائے۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل نازل شدہ ہے انتہائی اہتمام کے ساتھ، العزیز زبردست، الرحیم اور رحم کرنے والے کی طرف سے، کہ یہ قرآن مجید انتہائی اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کرنے میں اللہ کی کئی حکمتیں تھیں۔ اگرچہ کفار کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ یک بارگی سارا قرآن کیوں نہیں نازل ہو جاتا، تو یہاں اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں کہ العزیز، کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کا انکاری ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکاری ہو، اللہ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، ایسے سرکشوں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں
ان کے لیے وہ رحیم ہے، اس نے اپنی رحمت سے ہی اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اب آگے قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن ایسی قوم کو، ما انذر نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم ان کے آباء و اجداد کو، فہم غافلون پس وہ غفلت میں ہیں۔ سورہ فاطر میں بھی ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ان کے بعد مکہ میں کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے۔ شام، فلسطین اور مختلف علاقوں میں بہت سے پیغمبر مبعوث ہوئے، لیکن اہل مکہ کی طرف کسی کو مبعوث نہیں کیا گیا۔ تو ایک طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اہل مکہ کو اس غفلت سے بیدار کیا جائے جس میں یہ آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں۔ اور اہل مکہ کے لیے اس میں اعزاز بھی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مبعوث کیا گیا۔ لقد حق القول، یہ بات ثابت ہو چکی، اعلی اکثرہم ان میں سے اکثر لوگوں پر، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ قول ابلیس کا قول ہے جو تخلیق آدم کے بعد اس نے اللہ سے مہلت ملنے کے بعد کہا تھا کہ میں ذریت آدم میں اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ میں ایسے تمام جنوں اور انسانوں سے جو تیری پیروی کریں گے دوزخ کو بھر دوں گا۔ یہ اسی قول کی طرف اشارہ ہے۔ تو جو آپ پر ایمان لائیں گے وہ اہل جنت ٹھہریں گے، اور جو آپ کے انکاری ہوں گے وہ جہنم میں ابلیس کے ہمراہی ہوں گے۔ اور ایسے لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جسے چاہے گا صاحب ہدایت بنا دے گا اور جسے وہ چاہے اس سے محروم رکھے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا ان میں سے بہت سوں پر ہماری بات پوری ہو چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ انا بلا شبہ ہم نے جعلنا ڈال دیا ہے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں اغلالا طوق، انہیں راہ ہدایت کی طرف بلایا گیا، قرآن نازل کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا گیا، ہر معاملے کو دیکھنے اور پرکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے، اور وجہ ان کا تکبر تھا۔ تو اب ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے گلوں میں ایسا طوق ڈال دیا ہے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہے۔ گردن سے طوق شروع ہوتا ہے ٹھوڑی تک۔ اب اگر کسی کو ایسا طوق بنا دیا جائے جس کی لمبائی گلے سے لے کر ٹھوڑی تک ہو، ایسے طوق کی سبب نہ تو انسان نیچے دیکھ سکتا ہے نہ ہی اوپر، تو ان اندھوں کو نہ زمین کی نشانیاں نظر آتی ہیں نہ ہی آسمان کے عجائب۔ وَهُمْ مُقْمَحُونَ پس ان کے سر اٹھے رہ گئے۔ مقمح اصل میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کا سر پیچھے کی جانب باندھ دیا گیا ہو اور اس کی گردن ایک خاص حد سے نیچے یا اوپر نہ ہو سکے۔ تو بالکل یہی حالت ہے ان لوگوں کی کہ ان کے گلوں میں ایسا آہنی طوق ڈال دیا گیا ہے کہ یہ نہ اپنے سر کو نیچے کر سکتے ہیں نہ اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے ہر قسم کی علامتیں اور نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا ہم نے ان کے آگے بھی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ لفظ صد بند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ایسے کافروں کے سامنے بھی ایک دیوار ہے۔ وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے بھی صدًّا ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ پس ہم نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس وہ نہیں دیکھتے۔ یہ اب پچھلی آیت مبارکہ کی مزید وضاحت ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے اوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ اب ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے
اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، اب ان پر کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور یکساں ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا انہیں نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ سخت قسم کی عقلی اور اخلاقی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اب ان کو ڈرانا نہ ڈرانا ایک جیسا ہے، یہ کسی صورت ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کے تکبر نے انہیں اندھا کر رکھا ہے۔ انما تنذر، بس آپ تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو نصیحت پر دھیان دے، جو اس ذکر کی اتباع کرے، جو سے نصیحت کی جا رہی ہے اسے غور سے سنیں، اپنے دل و دماغ کے دروازے کھول دیں، عقل و بصیرت سے کام لینے والے ہوں، انہی کو آپ ڈرائیں گے اور انہی کو ڈرانے کا فائدہ ہے۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور وہ بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں خشیت الہی ہے، تکبر اور انا کے بجائے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ، بس ایسے شخص کو خوشخبری سنا دیں، بِمَغْفِرَةٍ، بخشش کی، وَأَجْرٍ کریم، اور باعزت صلے کی۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، یہی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کو بن دیکھے ہی اس سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نازل شدہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اسی کی اتباع کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں، مغفرت کی بھی اور بہترین صلے کی جو سے آخرت میں ملنے والا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ، بلا شبہ ہم ہی، نحیی الموتى، زندہ کریں گے مردوں کو۔ تو روز جزا سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام کے تمام انسانوں کو زندہ کر دیں گے۔ کافر متکبر لوگ اس بات سے بھی انکاری تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام کے تمام انسانوں کو زندہ بھی فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جو بھی اعمال کرتا ہے، اچھا عمل کرنے والا یہی سوچ کر کرتا ہے کہ اسے اس کا صلہ روز قیامت ملے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ و زکوٰۃ ہے، محض جو بھی عبادت ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ مقصود عبادت یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے اور آخرت میں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ کافر ہیں، وہ بھی جو برے عمل کر رہے ہیں، رسولوں کی تکذیب کر رہے ہیں، کسی صورت ایمان لانے کو راضی نہیں، تو ان کے بھی سارے کے سارے اعمال آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہر بات نوٹ کی جا رہی ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اگر کوئی نیک انسان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ ایک اس کا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے علمی فیض سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یا جو انسان صدقہ و خیرات کر جاتا ہے، جب تک وہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے، اس کا اجر بڑھتا رہے گا۔ اور تیسرا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اب نیک اولاد جب بھی نماز پڑھے گی، وہ اپنے والدین کے لیے ان کلمات کو ادا کرے گی، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بد انسان ہے، کافر ہے، تو اس کے بھی آثار ہیں جو اس کے گناہوں کے اضافے کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ کوئی انسان برا عمل جاری کر جاتا ہے، جس طرح عمر بن لحی نے بیت اللہ میں لا کر پہلا بت رکھا، تو جب تک بت پرستی ہوتی رہی اس کا بھی اس میں حصہ رہا، تو جو خیر کے کاموں کی بنیاد رکھ گیا اس کا خیر بڑھتا رہا، اور جو شر کی بنیاد رکھ گیا اس کے شر میں اضافہ ہوتا رہا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے محفوظ کر رکھی ہے،
فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں۔ امام کے معنی رہنما، ہادی اور لیڈر کے ہیں۔ یہیں سے ایک لفظ کتاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کی مرکزی حیثیت ہوگی، جس کے مطابق فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تو یاد رہے، جو بھی عمل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہر بات اور ہر عمل کا اندراج ہے، لہذا ہر بات سوچ کر کرنی چاہیے اور ہر عمل پرکھ کے کرنا چاہیے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور انہیں مثال سنائیں اصحاب القریۃ، بستی والوں کی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ ان سے پہلے بھی ایک بستی والوں نے اپنے رسول کی تکذیب کی تھی، انہیں وہ مثال پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے 2 رسول بھیجے، انہوں نے تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر کو بھی ان کی طرف بھیج دیا۔ ایمان نہ لانے کے نتیجے میں جو نشانیاں اور چھوٹے عذاب ان پر نازل ہوئے، اسے انہوں نے رسولوں کی نحوست پر محمول کیا اور انہیں سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ اکثر مفسرین کی رائے اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے۔ اذ، جب، جاءہا، آئے اس بستی کو، المرسلون، رسول، اذ ارسلنا، جب ہم نے رسول بھیجے، الیہم، ان کی طرف، اثنین، 2، فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا، پھر ہم نے مدد کی ان رسولوں کی، بثالث، تیسرے کے ساتھ۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے، پھر ان کی مدد کے لیے ایک اور رسول کو بھیج دیا۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، انا، بلا شبہ ہم، الیکم، تمہاری طرف، مرسلون، بھیجے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں جمع کا لفظ استعمال ہوا، اذ جاء المرسلون، اور آیت نمبر 14 میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ پہلے 2 رسول مبعوث کیے گئے، پھر تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور انہوں نے آ کر اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ بلا شبہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت کعب بن احبار اور حضرت وہب بن منبہ، ان تینوں کی رائے یہ ہے، انہا مدینۃ انطاکیہ، یہ انطاکیہ شہر کی طرف رسول مبعوث کیے گئے تھے۔ وَكَانَ بِهَا مَلِكٌ يُقَالُ لَهُ أَنطِيخَس بن انطیخس، اس بستی کے بادشاہ کا نام انطیخس تھا۔ وَكَانَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، یہ بھی بتوں کی پرستش کرتے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ مِنَ الرُّسُلِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 3 رسول مبعوث فرمائے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے منع کیا، توحید کی دعوت دی، قالوا، تو انہوں نے کہا، ما انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، بشر مثلنا، ہم جیسے بشر۔ یہ وہی اعتراض ہے جو اہل مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کر رہے تھے کہ تم ہم جیسے انسان ہو، بھلا اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ کسی برتر مخلوق کو رسول بنا کر بھیجتے، اور یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو ہر پیغمبر پر اٹھایا گیا۔ یہی اعتراض فرعون نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا تھا، یہی اعتراض ان بستی والوں نے کیا، اور یہی اعتراض اہل مکہ بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ان کی تکذیب بھی، وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کیا رحمان نے، من شیء، کوئی چیز، کہ جو تم وحی کے دعوے دار ہو، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے جسے ہم تسلیم کر لیں۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، تکذبون، جھوٹ بولتے۔ تو قوم نے کہا کہ تمہارے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ تو 3 اعتراض، پہلا اعتراض یہ کہ تم بشر ہو، دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور تیسری بات کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا، تو ان رسولوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، یعلم، جانتا ہے، انا، بلا شبہ ہم، الیکم، تمہاری طرف، لمرسلون، یقیناً رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں آپ نے ملاحظہ کیا تو وہاں یہ الفاظ تھے، انا الیکم مرسلون،
اب آیت نمبر 16 میں انا الیکم لمرسلون، لام تاکید کے لیے ہے۔ پہلی بار خبر عام تھی، اب یہ تاکیدی خبر ہے کہ یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، اور یہ اسلوب تاکید تبھی اختیار کیا جاتا ہے جب کوئی جھٹلا دے، ماننے سے انکار کر دے۔ تو کیونکہ قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، لہذا انہوں نے اس بات پر اللہ کو گواہ بنایا، ربنا یعلم، کہ ہمارا رب تو جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا، اور نہیں ہے ہمارے ذمے، الا مگر البلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دینا، کہ ہمارا کام تو اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیں۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلاؤ، ہم پر تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بات کو واضح طور پر تم پر پہنچا دیں۔ اب تمہارے دلوں میں ایمان اتارنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، اور یہی بات ہر داعی کو سمجھ لینی چاہیے۔ یہ موضوع قرآن مجید میں متعدد جگہ پر بیان ہوا ہے کہ انبیاء کی ذمہ داری صرف دعوت کو پہنچانا ہے، اسے تسلیم کروانا نہیں۔ کوئی مان لیتا ہے اس کی خوشبختی ہے، اور اگر کوئی انکاری ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں اپنی بات تھوپنے، زبردستی منوانے کی کوشش کی جاتی ہے، مقابل کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ دعوت کے اصولوں کے منافی ہے۔ جو بات حق اور سچ ہے اسے بیان کر دینا چاہیے۔ اس معاملے میں جھگڑنا، الجھنا یہ داعی کا کام نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، بلا شبہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر دعوت پیش کرنے کے بعد آخری جملہ یہی کہا جاتا ہے، وما علینا الا البلاغ، کہ ہماری ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے۔ سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے تو رسولوں کو بھیجا اور پھر ان کی مدد کے لیے تیسرے کو مبعوث فرمایا، لیکن قوم پھر بھی ماننے کو تیار نہ ہوئی اور ان کو جھٹلا دیا۔ ساتھ کہنے لگے، قالو، انہوں نے کہا، انا، بلا شبہ ہم، تطیرنا بکم، تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ یاد رہے ایک سنت الہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں انبیاء کو بھیج دیتے ہیں اور پھر بھی قوم ایمان نہیں لاتی تو ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب، آفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم تنبیہ حاصل کرے اور ہدایت کی راہ اختیار کرے۔ لیکن الٹا قوم والے ان تکالیف اور آفتوں کو انبیاء کی طرف ہی منسوب کر دیتے ہیں۔ یہی حال کچھ انطاکیہ والوں کا بھی تھا، انہوں نے الٹا رسولوں سے ہی کہنا شروع کر دیا کہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہیں۔ لئن لم تنتہوا، اور اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم ضرور بضرور تم کو رجم کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے، ولیمسنکم، اور ضرور بضرور تم کو پہنچے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو قوم نے ماننے کے بجائے الٹا انہیں قتل کی دھمکی دے دی۔ انبیاء نے فرمایا، قالو، فرمایا، طائرکم، تمہاری نحوست، معکم، تمہارے ساتھ ہے۔ کس نحوست، مصیبت اور آفتوں کی وجہ ہم نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہارے برے اعمال ہیں جس کی پاداش میں تم پر یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا نہیں تمہیں نصیحت کی گئی؟ بل انتم، بلکہ تم لوگ، قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ اس نصیحت پر جو تمہیں کی جا رہی ہے، کان دھرنے کے بجائے الٹا تم حد سے گزرتے جا رہے ہو۔ جب قوم نے ان انبیاء کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو اسی قوم کے ایک شخص جن کا نام حبیب النجار تھا، پیشے کے لحاظ سے بڑے ہی تھے، کارپینٹر، اکثر مفسرین نے یہی نام بیان کیا ہے، وہ پہلے سے ایمان لا چکا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ قوم والے تو انبیاء سے الجھ رہے ہیں
تو اس کی کیفیت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَجَاءَ اور آیا، من اقصى الْمَدِينَةِ شہر کے دور کے علاقے سے، رجل ایک شخص، یسعى دوڑتا ہوا، یہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا، قال کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا المرسلین ان رسولوں کی اتباع کرو۔ قوم والوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ شخص ایمان لا چکا ہے، وہ تو انبیاء کو دھمکیاں دے رہے تھے، اب انہی کی قوم کا ایک فرد ایمان لا چکا ہے اور انہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم ان انبیاء کی بات مانو، اتبعو اتباع کرو، من لا یسألکم جو نہیں سوال کرتے تم سے، اجرا کوئی معاوضہ، وہم مہتدون اور وہ راہ راست پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ دعوت کے دو پہلو سامنے رکھے کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں یہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تم سے کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری، کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، یہ خود راہ راست پر ہیں اور تمہیں بھی اسی طرف بلا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کا بھی اعلان کر دیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ اور میں کیوں نہ عبادت کروں، الذی اس کی جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا ہے۔ قوم کیونکہ شرک میں مبتلا تھی، مورتی مجسموں کی مجاور تھی، وحدانیت کے انکاری تھے، اب اس شخص نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت بھی پیش کر دی کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگرچہ کافر اس بات کے انکاری ہوتے ہیں کہ انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، بالآخر اسے بارگاہ الہی میں حاضر کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی، وَإِلَيْهِ اور اسی اللہ کی طرف ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور یہ لوٹنا یا نہ لوٹنا معاملہ اختیاری نہیں ہے، بلکہ فعل مضارع مجہول کے ساتھ ہے کہ یہ لوٹنا تو حتمی ہے، سور پھونکا جائے گا، تمام کے تمام انسان اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، وَكَذَلِكَ النُّشُورُ اسی طرح انسانوں کا دوبارہ اٹھنا ہے، اور اسی بات کا ہم اظہار روزانہ صبح اٹھتے ہوئے دعا میں کرتے ہیں، جو بیداری کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور اسی کی طرف ہم نے اٹھ کے جانا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ شہر انطاکیہ کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، قوم نے انہیں جھٹلا دیا۔ ایک شخص کو جس کا نام حبیب النجار تھا، اسے علم ہوا کہ اس کی قوم انبیاء سے الجھ رہی ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ تم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ تم سے کوئی اجر اور معاوضے کے طالب نہیں ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور کیوں نہ میں اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ تو اس شخص نے اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید بیان کی، قوم بت پرست تھی، اس لیے مزید فرمایا، أَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں، من دونہ اس اللہ کے سوا، آلہہ معبود، کہ اللہ کے سوا کیا میں اوروں کو بھی معبود بنا لوں، ان یردن الرحمن بضر اگر ارادہ کر لے الرحمن کسی نقصان کا، لا تغن عنی تو کام نہ آئے گی میرے، شفاعتہم ان کی شفاعت، شیئا کچھ بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم نے بھی لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، تو کیا اس کے علاوہ میں اوروں کو الہ بنا لوں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ الرحمن کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت میرے کچھ کام نہ آئے گی۔ عمومی طور پر شرک کی وجہ یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کر رکھا ہے،
یہ روز قیامت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچوا لیں گے۔ جس طرح مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ سب تو اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو اہل مکہ کو اس کی مثال اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ اس قوم کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے بھی بہت سے آلہہ بنا رکھے تھے جن کے بارے میں نظریہ شفاعت رکھتے تھے، تو اس کا صراحتاً انکار کیا گیا ہے کہ ان کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ولا ینقذون، اور نہ ہی یہ مجھے چھڑوا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ میں انہیں معبود بنا لوں، انی بلا شبہ میں اذن تب تو لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ تو کوئی بھی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کر رہا ہے تو یقیناً وہ شخص کھلی گمراہی میں ہے۔ انی بلا شبہ میں آمنتو، ایمان لے آیا ہوں، بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، پس میری بات سن لو۔ تو اس شخص نے اپنی قوم کے سامنے برملا اپنے ایمان کا اظہار کیا، ظالم اور جابر لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا، اور یقیناً یہ بہت بڑے عزم اور حوصلے کی بات تھی۔ قوم نے جب دیکھا کہ انبیاء کے علاوہ ہماری قوم کا بھی ایک شخص ان پر ایمان لے آیا ہے، انہوں نے ان انبیاء کو چھوڑ کر اس شخص کو شہید کر دیا۔ قیل، تو کہا گیا اس شخص سے، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ یاد رہے کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت آئے ہوئے فرشتوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اس لیے اہل ایمان اور اہل شرک کی موت میں واضح فرق ہوتا ہے۔ نافرمانوں پر خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جبکہ اہل ایمان کو ایک اطمینان ہوتا ہے، کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک نہایت نیک اور صالح انسان، صلاۃ و سیام کا پابند، تہجد کا اہتمام کرنے والا، جب ان کی موت کا وقت آیا، ورثاء اسے ہسپتال لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا ٹائم ضائع نہ کرو، اور اس کی زبان پر کلمہ جاری رہا، اور اسی کیفیت میں اس کی روح نکلی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ قرآن مجید میں یہ بات جانتے ہیں کہ انہیں بھی جب شہید کیا جانے لگا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا گیا۔ تو اس شخص سے بھی کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ قال، تو اس شخص نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو علم ہوتا، کاش کہ میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی، اور بنا دیا مجھے، من المکرمین، عزت پانے والوں میں سے۔ بظاہر تو قوم جو اس کے ساتھ برا کر سکتی تھی کر گزری، لیکن جو اسے اللہ کے ہاں مرتبہ و مقام ملا، جو اس کی شان اور عظمت تھی، اسے قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا کہ وہ تمنا کر رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ، وما انزلنا، اور ہم نے نہیں اتارا، علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، لشکروں میں سے، من السماء، آسمان سے، کہ اس شخص کے بعد اللہ تعالی نے قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے لشکر نازل نہیں کیے۔ وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے لشکر نہیں اتارنے پڑتے، فوجیں نہیں بھیجنی پڑتی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک ہی چنگاڑ تھی، ایک زوردار آواز تھی، فاذا هم خامدون، بس وہ ایک دم بجھ کے رہ گئے۔ ایک زوردار آواز، صیحۃ واحدہ، ایک زور کی چیخ، اتنی زور کی چیخ کہ جس سے انسان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ انسان کی برداشت کا ایک لیول ہے، جس طرح بعض اوقات بہت زور سے بادل گرجتے ہیں، دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی آواز کی شدت اور بڑھا دی جائے تو خوف سے دل پھٹ جاتے ہیں۔ تو اس پوری قوم کو، جس نے انبیاء کو بھی جھٹلایا،
اس کلمہ حق ادا کرنے والے شخص کو بھی شہید کر دیا تو اس پوری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک ہی آواز کافی ہوئی، یا حسرتن علی العباد، ہے افسوس بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغمبر، الا مگر کانوا بہ یستہزئون، وہ تھے ان کا مذاق اڑانے والے۔ تو اہل مکہ کے لیے تنبیہ ہے اس جملے میں بھی کہ آج جس طرح تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہے ہو، ایمان لانے کے بجائے استہزاء کر رہے ہو، تو یاد رہے کہ تم سے پہلے بھی جب بھی کسی قوم کی طرف اللہ نے رسول مبعوث فرمایا، قوم کا رویہ یہی رہا، اور بالآخر تکذیب کے جرم میں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو افسوس ہے بندوں کے اس رویے پر۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت، حبیب نجار کا ایمان لانا، قوم کے سامنے ایمان کا اظہار، اور منکرین کی ہلاکت کے بعد اب پھر اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا، کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دیں، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قوموں میں سے، کہ اہل مکہ سے پہلے بھی کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ پچھلی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، اصحاب الایکہ اور مختلف قوموں کے تذکرے گزر چکے ہیں، اور ان میں سے اکثر قومیں جزیرۃ العرب میں ہی آباد تھیں، جن کا وجود تو باقی نہ رہا تھا، البتہ آثار موجود رہے، اور اہل مکہ ان سے آشنا تھے۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی بستیاں جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، قوم ایمان نہ لائی اور بالآخر ہلاک کر دیے گئے۔ تو فرمایا یہ جو قومیں گزر چکی ہیں، انہم، بلا شبہ وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، نہیں لوٹتی، واپس آنے والی نہیں ہیں۔ اب جو دنیا سے گزر گیا اس نے دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آنا، اب اس کی منزل آخرت ہے۔ عالم برزخ کے بعد عالم آخرت میں محشر کے دن سب جمع کر دیے جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ، نہیں ہیں یہ سارے، لما، مگر، جمیع لدینا، سارے کے سارے ہمارے پاس، محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ روز محشر ہوگا، جتنی بھی قومیں پہلے ہلاک کر دی گئی ہیں، ساری کی ساری قومیں، تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ اب چونکہ کافر بھی آخرت کے منکر تھے تو انہیں اس دنیا سے ہی ایک مثال سمجھائی جا رہی ہے، وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان کی نشانیوں میں سے، کہ ان کے روز قیامت حاضر ہو جانے کے نشانیوں میں سے اس نشانی کو اگر تم سمجھ لو، اور المیسر میں اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے، وَدِلَالَةُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ عَلَى الْبَأْسِ وَالنُّشُورِ، کہ ان مشرکوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، جس طرح کہ الارض المیتۃ، مردہ زمین، کہ بنجر زمین ہوتی ہے، اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور وہ لے لہا اٹھتی ہے، احییناہا، ہم نے اسے زندہ کر دیا، واخرجنا، اور ہم نے نکالا، منہا، اس زمین میں سے، حباً، دانے، اناج نکالا، فمنہ، پس اس میں سے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں۔ کہ کافروں کے سامنے یہ منظر ہے کہ بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اناج اگتا ہے اور وہ اسے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیے، فیہا، اس زمین میں، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، والاعناب، عنب کی جمع، انگوروں کے، وفجرنا، اور ہم نے جاری کر دیے، فیہا، اس زمین میں، من العیون، چشموں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں چشمے جاری کر دیے ہیں۔ اب ان چشموں سے، ان پانیوں سے مختلف قسم کے باغ لگائے گئے ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں،
اور اس کے علاوہ بھی بہت سے باغات، تو یہ تمام کے تمام قسم کے پھل، اناج جن سے انسان کی زندگی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نکالا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسانا بند کر دے، زمین کا پانی خشک ہو جائے، تو روئے زمین پر نہ کوئی انسان باقی بچے اور نہ ہی نباتات اگیں۔ تو یہ جو بے بہا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں، لِيَأْكُلُوا تاکہ وہ کھائیں، مِن ثَمَرِهِ اس کے پھلوں میں سے۔ تو روئے زمین پر تمام بسنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہی کھلا رہا ہے، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ اور نہیں بنایا اسے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، کہ یہ تمام اللہ کا فضل ہے۔ نہ تو یہ آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں، نہ ہی زمین سے کچھ اگا سکتے ہیں۔ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ بِهِمْ تو یہ تو محض اللہ کی رحمت کی وجہ سے انہیں حاصل ہے۔ لَا بِسَعْيِهِمْ وَلَا بِكَدِّهِمْ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں کی محنت کی وجہ سے سب کچھ میسر ہو چکا ہے، یہ سب اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا شدہ ہیں۔ اگر کوئی انسان زمین میں بیج بو بھی دے، اللہ اسے نہ نکالے تو کون نکال سکتا ہے؟ تو اس بات کو ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ عام طور پر ہم اپنی کامیابیوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مہیا فرما دیتا ہے، جن کو ہمارے لیے تابع کر دیتا ہے، جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم کامیابیاں سمیٹتے ہیں، اور پھر نادانی میں انہیں اپنا کارنامہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رہے، ہر کام کے پیچھے اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے۔ تو بظاہر تو انسان محنت کرتا ہے، لیکن اس کا پھل اسے اللہ کی طرف سے عنایت کیا جاتا ہے۔ وگرنہ زمین میں ایسے کون سے خزانے دفن ہیں کہ مختلف انواع کے پھل، مختلف رنگوں اور ذائقوں والے مختلف اناج زمین سے پیدا ہو رہے ہیں؟ تو یہ سب اللہ کی عنایتیں ہیں۔ افلا یشکرون کیا پس وہ شکر نہیں کرتے؟ حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عنایتیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس پر انسان شاکر ہو جاتا، شکر ادا کرنے والا بن جاتا۔ لیکن شیطان انسان کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ تمہاری ساری کامیابیاں تمہاری مرہون منت ہیں۔ تبھی انسان تکبر میں بھی مبتلا ہوتا ہے اور ناشکری بھی کر بیٹھتا ہے۔ کائنات میں موجود نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نازل نہ کرتے اور نہ ہی کسی رسول کو مبعوث کرتے، تب بھی اس کائنات میں اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج کلھا ہر چیز کی قسمیں پیدا کی ہیں، ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ زوج کی جمع ازواج، یہ انواع اور اقسام کے لیے بھی آتا ہے اور جوڑے کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کی قسمیں بنائی ہیں۔ مما جو کچھ تنبت الارض اگاتی ہے زمین، کہ زمین میں سے جو کچھ بھی اگتا ہے اس کی مختلف انواع ہیں اور ان کے جوڑے جوڑے بھی ہیں۔ جس طرح باقی مخلوقات میں نر مادے کا تصور ہے، جنس مختلف ہے، یہی اصول درختوں نباتات میں بھی کار فرما ہے۔ اسی طرح اگر اقسام کا معنی لیا جائے تو کسی ایک پھل کو لے لیں اور اس کی قسمیں گننا شروع کر دیں، جان کر حیرت ہوتی ہے۔ تو جس طرح انسانوں میں شکل، رنگ، قامت، زبان مختلف ہیں، اسی طرح ان پھلوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آم کو لے لیں، اس کی کئی انواع ہیں۔ کھجور کو دیکھ لیں تو 150 سے زیادہ قسمیں تو صرف پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ تو جس طرح یہ چیز نباتات میں پائی جاتی ہے، من انفسہم ان کے اپنے نفسوں میں بھی یہی بات ہے کہ یہی چیز انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ وَمِمَّا اور ان میں بھی لا یعلمون جنہیں یہ نہیں جانتے۔
نباتات اور انسانوں کے علاوہ بھی اللہ کی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں، پیدا کردہ چیزیں ہیں جن میں انواع اور جوڑے موجود ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے۔ دن اور رات یہ بھی جوڑا ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم اس میں سے دن کو کھینچ لاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ، پس پھر وہ مظلمون، اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ تو اگر انسان غور کرے تو یہ دن رات بھی اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہیں، اور یاد رہے کہ ہر جوڑے میں تضاد ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن اسی جوڑے کے پورے ہونے سے نئی تخلیقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، ربوبیت، توحید کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ کس طرح دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ روشنی ڈھلنے لگتی ہے، اندھیرا چھانے لگتا ہے، اور ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے۔ تو یہ شب و روز کا آنا جانا باقی مخلوقات کے مفاد میں ہے۔ دن میں بے پناہ حکمتیں، رات کی تاریکی میں بے پناہ راز۔ والشمس، اور سورج، تجری، چلتا ہے، لمستقر لہا، اپنے ایک معین مدار میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مدار متعین کر دیا ہے وہ اسی میں گردش کرتا رہتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے 12 ہی مہینے ہیں۔ سردیوں میں سورج کہاں سے گزرتا ہے، گرمیوں میں کہاں سے گزرتا ہے، موسم بہار اور خزاں میں کہاں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ غور کریں تو یہ اس کے لیے راستے ہیں جو اللہ نے معین کر دیے ہیں، وہ ان سے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کے طلوع اور غروب کے اوقات متعین کر دیے ہیں، پورے سال کا شمسی کیلنڈر بنا ہوا ہے۔ تو جب سے اسے بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے تب سے وہ اپنے نظام میں چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ تو تقدیر سے یہاں مراد منصوبہ بندی، جو اس کے لیے نظام اللہ تعالیٰ نے وضع کر دیا ہے اس کے مطابق وہ چل رہا ہے، اس میں ذرا بھی وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورج بھی اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے اور پھر یہ طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو سمجھانا یہ بھی مقصود ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، سورج کو دیوتا سمجھتے تھے، ان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ خالق ہے، سورج بھی مخلوق ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرتا ہے اور اسی کے حکم کا تابع ہے۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ، ہم نے طے کر دی اس کے لیے، ٹھہرا دی اس کے لیے، منازل، منزلیں۔ وجودی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ چاند ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منزلیں معین کر دی ہیں۔ پہلی رات کا چاند جسے ہلال کہا جاتا ہے ظاہر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 14ویں کا چاند جسے بدر کہا جاتا ہے اپنے جوبن کو پہنچتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ عاد، لوٹ آتا ہے، کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی ٹہنی کی مانند۔ تو جس طرح سورج اپنے معاملات میں خود مختار نہیں ہے، اسی طرح چاند بھی صاحب اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ راستے اور مقرر کردہ منزلوں کا پابند ہے۔ عرجون کھجور کی ٹہنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں خوشے لگتے ہیں۔ یہ ٹہنیاں خشک ہونے کے بعد خمدار ہو کر بالکل وہ شکل اختیار کر لیتی ہیں جو چاند کی پہلی اور آخری راتوں میں ہوتا ہے۔
ارجون کی صفت یہاں القدیم بھی بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ آخری راتوں میں چاند کو دیکھیں تو وہ بالکل بے نور سا ہو جاتا ہے۔ پہلی دوسری رات کے چاند میں بھی آپ کو چمک نظر آئے گی، لیکن آخری رات کے چاند میں آپ بالکل اسے بے نور پائیں گے۔ تو اس لیے اسے کھجور کی خشک شاخ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ دو نظام ہیں، ایک شمسی نظام ہے، ایک قمری نظام ہے، اور اس قمری نظام کے تحت ہی ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور باقی معاملات ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کی مجال نہیں ہے ان تدرک القمر، کہ وہ پکڑ لے چاند کو، وَلَا اللَّيْلُ، اور نہ ہی رات، سابق النہار، دن پر سبقت کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو بہت ہی مربوط اور مضبوط انداز سے بنا رکھا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ سورج چاند سے ٹکرا جائے، اس کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت کر سکتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام اپنے مدار سے نکل کر دوسرے مدار میں نہیں گھس سکتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وہ اللہ جو قدیر بھی ہے اور علیم بھی ہے، اور وہی تنہا ہر چیز کا مالک بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ وَكُلٌّ، اور سارے چاند، سورج، ستارے اور بھی جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے، فی فلک یسبحون، ایک خاص دائرے میں ہی گردش کرتا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، سیارے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، ہر چیز اپنے مدار کے اندر، اپنے خاص دائرے کے اندر گردش میں ہے۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ ہی کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سے یہی مطلوب ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کے لیے بنایا ہے اور اسے اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا ہے۔ پہلے زمین اور زمین سے متعلقہ معاملات کو بطور نشانی پیش کیا گیا، پھر آسمانی تخلیقات، چاند، سورج کا تذکرہ ہوا۔ زمین پر بھی تمام کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے، آسمانوں میں بھی تمام کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے۔ اب آگے دریاؤں اور سمندروں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان کے لیے ایک اور نشانی، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، بلا شبہ ہم ہی نے ان کی ذریت کو اٹھایا، سوار کرایا، فی الفلک کی کشتی میں، المشحون، بھری ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب آیا، ساری زمین پانی سے بھر دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا گیا، اور یہ کشتی مختلف قسم کی اجناس، مخلوقات سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جب سمندر میں، دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، مال بردار جہازوں کو دیکھیے، سامان سے لدے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے جہاز کہ دیکھ کر پہاڑ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک طرف آپ ایک سوئی کو بھی پانی میں ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، اور دوسری طرف ہزاروں ٹن اٹھائے بڑے بڑے جہاز پانی پر سفر کر رہے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے تخلیق کر دیے ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اسی جیسے، ما یرکبون، جن پر وہ سواری کرتے ہیں۔ پانی میں سفر کرنے کے اسباب اور ذرائع اور زمین پر سفر کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کو پیدا کیا، گدھے، گھوڑے، اونٹ، اور اسی حکم میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الہام کیا، موٹریں، لاریاں، بسیں، ہوائی جہاز اور مختلف اسباب۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہیں۔ جو بھی چیز چل رہی ہے وہ کسی قانون کے تحت چل رہی ہے، اور ان قوانین کو بنانے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ وَإِن نَّشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، انہیں غرق کر دیں، کہ کشتی میں، جہاز میں وہ سفر کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کشتی کو غرق کرنے کا ارادہ کر لے
فلا صریخ لہم، پس کوئی نہ ہو ان کے لیے فریاد رس، کہ ان کی فریاد کو سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کشتی کو ڈبونے کا ارادہ کر لیں تو پھر انہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کشتی پار لگانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، یہ اختیارات بھی اللہ کے ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے کشتی، سمندر کی لہریں، سب چیزیں تابع رہتی ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، موجوں میں ہچکولے کھانا شروع ہو جاتی ہے، اس کیفیت میں انہیں بچانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وَلَا هُمْ، اور نہ انہیں يُنْقَذُونَ، نجات مل سکے گی۔ نجات بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یاد رہے کسی بھی چیز پر انسان سوار ہے، اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اگر وہ امن سے چل رہی ہے تو وہ اللہ کے حکم کی تابع ہے، اس لیے فرمایا اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر رحمت ہے ہماری طرف سے، وَمَتَاعًا، اور سامان ہے، إِلَىٰ حِين، ایک وقت معین کے لیے۔ جو فائدہ اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ ایک وقت تک انسان کو ملتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی حفاظت فرماتا ہے، تو یہ محض اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ لدی ہوئی کشتیاں سمندر کے سینے پر چل رہی ہوتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا، ڈرو، ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں گزر چکے ہیں وہ بھی مقام عبرت ہیں، ان کے آثار بھی مقام عبرت ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرو، اور جو آگے آخرت آنے والی ہے وہاں کی جو جزا اور سزا ہے اس سے بھی ڈرو۔ تو اس دنیا میں بھی بہت سی علامتیں اور نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یقیناً جو لوگ عبرت پکڑنے والے ہیں وہی عقل مند ہیں، وہی فائدے میں رہنے والے ہیں۔ اور یہ ڈرنے کا اس لیے کہا گیا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان پر، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کی رب کی نشانیوں میں سے، کہ جب بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بیان کی جاتی ہے، الا، مگر، کانوا عنہا معرضین، تھے وہ اس سے اعراض کرنے والے۔ کہ جب بھی انہیں کوئی نشانی بیان کی جاتی، کوئی نشانی دکھلائی جاتی، تو تقوی اختیار کرنے کے بجائے، ڈرنے کے بجائے، وہ لوگ ان معجزوں کا، نشانیوں کا انکار کرتے اور منہ پھیر لیتے۔ پچھلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا، اہل مکہ نے بھی یہی روش اختیار کر رکھی تھی۔ تو یاد رہے کہ یہ دنیا اور دنیا کے معاملات، اس میں رونما ہونے والے واقعات اور اس دنیا سے متعلقہ معاملات، ان سب میں بہت سی نشانیاں ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، لیکن عبرت وہی حاصل کرتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ یاسین آیات 47 سے 50۔ آیت نمبر 46 میں یہ بات جانی کہ رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں۔ اب آگے فرمایا وَإِذَا، اور جب قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، انفقوا، خرچ کرو،
مما جو کچھ رزق رزق دیا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کر رکھا ہے، رزق میں فراوانی دے رکھی ہے، اس رزق کو مستحق لوگوں میں خرچ کرو۔ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم عام ہے کہ اللہ نے جس کو بھی رزق میں فراوانی دے رکھی ہے اس کو باقی لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن کافر لوگ جب اس طرح کی آیات سنتے تو ان کے اپنے ہی فلسفے ہوتے۔ اسی طرح کافروں نے اہل ایمان سے یہ بات کہی، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ، جنہیں اگر اللہ چاہتا اطعمہ، اسے کھلا دیتا۔ یہ ان کی شقاوت قلبی، بے حسی اور سنگ دلی کی طرف اشارہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے بجائے ان کے ذہن میں فلسفہ یہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اگر انہیں اللہ نے کھلانا ہوتا تو اپنی طرف سے ہی کھلا دیتا، تو جن کو اللہ نہیں کھلا رہا انہیں ہم کیوں کھلائیں؟ اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو تنگ دستی میں رکھ کے آزماتا ہے۔ جسے دے رکھا ہے اس سے مطلوب ہے کہ وہ شکر کرے اور دوسروں کے حقوق ادا کرے، جسے محروم کر رکھا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ صبر کرے، لیکن وہ اس بات کو قطعاً ماننے کو تیار نہیں تھے، الٹا اہل ایمان سے کہتے، ان انتم، نہیں ہو تم لوگ، الا مگر، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ یہ تمہارا فلسفہ بالکل ہی غلط ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ انہیں کھلائے جن کے پاس مال نہیں ہے، اور اپنی طرف سے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ بیچ میں کہتے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ اب جس نے مال خرچ کرنا ہے اس نے اس نیت سے کرنا ہے کہ ایک تو یہ اللہ کی عطا ہے اور شکر بجا لانا مجھ پر واجب ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو بھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا وہ ضائع نہیں ہے، اس کا بہترین صلہ مجھے اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نوازشوں سے نواز دے گا۔ لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو ان کے ذہن میں یقیناً یہ تصور بھی نہیں آ سکتا کہ اس خرچ کیے ہوئے مال کا کوئی آخرت میں انہیں صلہ چاہیے۔ اس لیے یہ کافر لوگ کہا کرتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ دھمکی کب پوری ہوگی، یہ وعید کب پوری ہوگی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ جو عذاب کی خبریں دی جاتی ہیں، آخرت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ کہ یہ کب ہوگا۔ ما ینظرون، جواب دیا جا رہا ہے انہیں، ما ینظرون، تو نہیں یہ انتظار کرتے، الا مگر، صیحۃ واحدہ، ایک زوردار چنگاڑ کا، ایک زوردار آواز آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ صیحۃ واحدہ سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ اب یہ قیامت قائم ہونے پر ہی مانیں گے، اس سے پہلے یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن انہیں علم نہیں ہے کہ یہ معاملہ تو اچانک سے ہو جانے والا ہے۔ تأخذہم، یہ جو صیحۃ واحدہ ہے، تأخذہم، وہ انہیں پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کہ یہ اپنے بحث مباحثے میں ہی لگے ہوئے ہوں گے، دنیا کے معاملات میں ہی جھگڑ رہے ہوں گے، کہ وہ اچانک سے آ کر انہیں دبوچ لے گی۔ صیحۃ واحدہ کا تعلق اگر دنیا کے ساتھ ہو، جس طرح پچھلی بہت سی قوموں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ایک زور کی آواز آئی، لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، پوری کی پوری قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ اور اس کی نسبت اگر آخرت کی طرف ہو تو مراد وہ نفخہ ہے جسے نفخہ اولا کہا جاتا ہے، پہلی بار سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ قیامت اتنی اچانک قائم ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کپڑا کاٹنے والا کینچی اٹھا کر
کاٹنے لگے گا وہ بھی کاٹ نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا چاہے گا وہ بھی ڈال نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ قیامت اچانک سے آ جائے گی، پھر کسی کو وقت فرصت نہیں ہوگا، مہلت نہیں ملے گی۔ فلا یستطیعون، پس وہ استطاعت نہیں رکھ سکیں گے، انہیں یہ توفیق بھی حاصل نہ ہوگی توصیۃً کہ کوئی وصیت کر دیں کہ جہاں جس حال میں ہوں گے فوراً ہی دبوچ لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ اتنی فرصت بھی میسر نہ ہوگی کہ وہ کسی کو وصیت کر سکیں، اپنے ورثاء کو کچھ بتا سکیں۔ ولا، اور نہ الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون، وہ لوٹ پائیں گے۔ تو جو جس حال میں ہوگا وہ اسی حال میں پکڑا جائے گا، نہ ہی وصیت کرنے کی فرصت ملے گی اور نہ ہی وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ پائے گا۔ سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی، منکر لوگ کہتے ہیں کہ بھلا یہ وعدہ کب پورا ہوگا، عذاب کب آئے گا، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو جواب دیا گیا تھا کہ یہ تو بس ایک صیحہ واحدہ ہے، ایک ڈانٹ ہے، ایک زوردار آواز آنی ہے اور دنیا میں یہ مبتلا عذاب ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا۔ نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ پھر جب نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسری بار سور پھونکا جائے گا، جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا هُمْ، پس وہ، مِنَ الْأَجْدَاثِ، قبروں میں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، چل پڑیں گے۔ روز قیامت صرف ایک نفخہ پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ تفسیر المیسر میں لکھا ہے وَنُفِخَ فِي الْقَرْنِ نَفْخَةُ الثَّانِيَةُ، کہ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، تُرَدُّ أَرْوَاحُهُمْ إِلَىٰ أَجْسَادِهِمْ، تو روحوں کو ان کے جسموں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ يَخْرُجُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ سب اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف نکل کھڑے ہوں گے۔ اب جب قبروں سے نکلیں گے تو دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ایمان لانے والے ہیں جن کو یقین تھا روز قیامت بالآخر ہمیں اٹھایا جائے گا، اور دوسرا گروہ جو دنیا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو ہی راضی نہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ لوگ کہیں گے، قالو، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا، ہماری قبروں سے۔ یہ تو دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، دوبارہ جی اٹھنے کو مانتے ہی نہ تھے، سمجھتے تھے کہ بس ہڈیاں گوشت گل سڑ جائیں گے۔ اب جب اٹھایا جائے گا تو گھبراہٹ میں یہ بات کہیں گے، جبکہ اہل ایمان انہیں جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے، کہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، اللہ نے آج اٹھا دیا ہے، اور جو باتیں انبیاء علیہم السلام نے بیان کی تھی وہ بھی سب سچی نکلی ہیں۔ یہی بات سورہ صافات میں اس طرح بیان کی گئی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دفعتاً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا، اور کہیں گے، یا ویلنا، ہے ہماری ہلاکت، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے، اور انہیں کہا جائے گا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان كانت الا صیحة واحدہ، پس وہ ایک زور کی ڈانٹ ہے، فَإِذَا هُمْ، پس اچانک سے وہ، جمیع لدینا، سارے ہی ہمارے پاس، محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو اس حاضری کے لیے بھی کوئی بہت لمبے چوڑے انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک آواز سے ہی سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا تظلم، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس، کسی جان پر، شیئا، کچھ بھی، آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونے والا، ولا تجزون، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔
کہ آج تو تمہیں تمہارے اعمال کا ہی صلہ ملنا ہے، جو جیسے عمل کر کے آیا ہے۔ اچھے اعمال والوں کو اچھا صلہ ملے گا، برے اعمال والوں کے لیے برا ہی انجام ہوگا۔ تو یہ اس عدل کا معیار ہے، جو عمل کر کے آئے ہو اس کا صلہ پاؤ گے۔ ان اصحاب الجنتی، بلا شبہ جنت والے، الیوم آج کے دن، فی شغل فاکہون، اپنی دلچسپیوں میں ہی مگن ہوں گے۔ یہ لوگ خوش ہوں گے، خوشی سے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے، انہیں مبارکباد دی جا رہی ہوگی۔ ہم وہ وازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو اہل جنت خود بھی اور ان کی بیویاں بھی، جو نیک عمل کرنے والی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ جنتوں میں ہوں گی۔ صلہ ہر کسی کو اس کے عمل کا ملنا ہے۔ تو جو میاں بیوی دونوں دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، جنتوں میں بھی انہیں اکٹھا رکھا جائے گا۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بدبخت ہے، اسے الگ کر دیا جائے گا۔ انسان کی دلچسپیاں ہوتی ہی اس کے گھر والوں کے ساتھ ہیں، اس لیے اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ علی الارائک متکئون، کہ جو انہیں نشستیں میسر ہوں گی وہ بہت اعلیٰ قسم کی ہوں گی۔ جس طرح اس دور میں بادشاہ اور ملکہ خوبصورت قسم کے شاہی تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے تھے، اسی طرح اہل جنت بھی اپنی ابدی بادشاہی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، اس میں ان کے لیے پھل ہوں گے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ما یدعون، جو وہ طلب کریں گے۔ ہر قسم کے پھل بھی موجود ہیں، اور جو چاہیں گے انہیں میسر کر دیا جائے گا۔ یہی بات ایک اور جگہ پر ما یشتہون سے بیان کی گئی کہ جو وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ سلام، سلام کہا جائے گا، قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام دیا جائے گا۔ اب ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اور جب فیصلے ہو چکے ہوں گے، اہل جنت جنت پہنچ جائیں گے، اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اہل جنت بہت خوش ہوں گے، پھر ان پر ایک اور بہت بڑا انعام کیا جائے گا، اور یہ انعام اللہ کا دیدار ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے، اور یہ نعمت صرف انہی کو حاصل ہوگی، اور یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جنت میں اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھتے ہو، اور کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا اذا دخل اہل الجنت جنہ، کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، تريدون شيئا ازیدکم، کیا تم کچھ اور مزید چاہتے ہو؟ فیقولون، پس وہ کہیں گے، الم تبذ وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ وتنجنا من النار، اور ہمیں نجات نہیں دے دی آگ سے؟ فیکشف الحجاب، پھر اللہ تعالی حجاب کو ہٹا دے گا۔ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، پھر انہیں اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہوگی۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اہل جنت مشغلوں میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے میوے ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے رب کی طرف سے ان کے لیے سلامتی ہوگی۔ دوسرے گروہ کا کیا حال ہوگا وہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرم لوگو۔ مجرموں کا حشر بیان ہو رہا ہے کہ ان کو حکم دیا جائے گا کہ اے مجرموں،
آج جزا کا دن آ گیا ہے، اب تم اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ اور اپنے اعمال کی سزا بھگتو۔ الم عہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کر دی تھی؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ عالم ارواح میں بھی انسانوں سے یہ عہد لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور جب پھر حضرت آدم، اماں حوا اور ابلیس کو زمین پر اتارا گیا، اس وقت بھی یہ نصیحت کر دی گئی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر ہر پیغمبر نے آ کر اپنی امت کو یہی بات سمجھائی، یہی بات ہم سے بھی قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ، بلا شبہ وہ شیطان، لکم، تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی یا غیر اللہ کی بندگی پر لگا دے، اور جس پر بھی اس کا یہ وار کارگر ہو جائے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ شیطان کے اس وار سے محفوظ ہوں، توحید پر قائم رہیں، انہیں شیطان تکبر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چالیں وہ ہر کسی کے خلاف چلتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ انسان کی پیشانی اللہ کے بجائے کسی اور کے سامنے جھکے، جبکہ اللہ کی نصیحت یہ ہے وَأَنِ اعْبُدُونِی، کہ تم میری ہی عبادت کرو۔ ہذا، یہ، صراط، راستہ ہے، مستقیم، سیدھا، کہ جو شخص بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ کی رضا میں اپنے نفس کو بھی شریک نہیں ہونے دیتا، وہی حقیقت میں صراط مستقیم پر ہے۔ جو شخص بھی وحدانیت کا قائل ہے، وحدانیت پر قائم ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اور جس نے اپنا معبود، اپنا مشکل کشا، اپنی حاجتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، تو یقیناً وہ شخص صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اور صراط مستقیم ہی اصل ہے۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں، قیام میں یہ دعا کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو یہاں اس صراط مستقیم کی وضاحت کر دی گئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہی اصل میں صراط مستقیم ہے، اور جس نے اس کے مقابلے میں شیطان کی بات مانی، اس نے اللہ کے دشمن کی بات مانی۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، اضل، بھٹکا دیا، منکم، تم میں سے، جبلاً کثیرا، بہت ساری خلق کو۔ اس عدو مبین نے، اس کھلے دشمن نے بہت سے انسانوں کو، خلق کثیر کو، جبلاً کثیرا یعنی خلق کثیر، گمراہ کر دیا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ افلم، کیا پس نہیں، تکونوا تعقلون، تم عقل رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ جو دشمن جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں اتنی ہی زیادہ تنبیہ کی جاتی ہے۔ شیطان سے دشمنی کا چیلنج اولاد آدم کو شروع سے ہی لاحق ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور بہت سی صورتوں میں اس کی چالیں بھی سمجھا دی گئی ہیں کہ وہ کس طریقے سے وار کرتا ہے۔ تو اب جو لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، اللہ کی بات ماننے کے بجائے ابلیس کی بات مانیں گے، تو پھر اللہ کا بھی یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو روز قیامت الگ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، اور پھر کہا جائے گا ہذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی بات ماننے والوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ ہے۔ شیطان کی بات ماننے والوں سے، اس کی راہ پر چلنے والوں سے، صراط مستقیم کو ترک کرنے والوں سے جہنم کا وعدہ ہے۔
انہی سے کہا جا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگو آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، اصْلَوْهَا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اليوم آج، بما کنتم تکفرون بسبب جو تم انکار کرتے تھے، کہ جب تمہیں دنیا میں جہنم سے ڈرایا جاتا تھا، تنبیہ کی جاتی تھی، تو اس وقت تم انکار کر دیتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ تو جب اب یہ روز قیامت جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، ثم لترون الجحیم، کہ جب وہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، ثم لترونها عین الیقین، وہ اسے یقینی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب تو یہ جہنم سامنے کر دی جائے گی، اس لیے یہ اسلوب اپنایا گیا ہے، هذه جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو نصیحت کی کہ فجر اور مغرب کے بعد 7 بار اس دعا کو پڑھو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اور جب اوروں کو بھی اس دعا میں شامل کرنا ہو، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عہد لیا کہ وہ شیطان کی عبادت نہ کریں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ ابلیس نے خلق کثیر کو گمراہ کر دیا۔ روز قیامت جہنم سامنے لائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، داخل ہو جاؤ آج اس میں تمہارے کفر کے سبب۔ آگے فرمایا الیوم آج، نختم ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہ پر مہر لگا کر انہیں بند کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا، یہ لوگ منہ سے بات نہیں کر سکیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ اور گواہی دیں گی، ارجلہم ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں، بما کانوا یکسبون جو وہ عمل کرتے تھے۔ روز قیامت منہ بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اور ان کی ہر گواہی حق پر مبنی ہوگی۔ اس مضمون کو سورہ رحمان میں اس طرح بیان کیا گیا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ اپنی پیشانیوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، پس ان کی چوٹیاں اور ٹانگیں پکڑ کے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اہل جنت کے چہرے چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، اہل جہنم کے چہرے سیاہ رات کی مانند ہوں گے، چہرے دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ تو ضرور مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھیں عطا کر رکھی ہیں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں، حق تو یہ تھا کہ ان کو استعمال کیا جاتا اور ایمان لے آتے، لیکن ان لوگوں نے ان صلاحیتوں کو طلب دنیا اور حق کی مخالفت کے لیے ہی استعمال کیا۔ بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، وگرنہ یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ہی مٹا دیتا۔ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ پس وہ راستے کی طرف بڑھتے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ پھر وہ کس طرح دیکھ پاتے۔ دنیا میں تو کافر لوگ حق کی مخالفت بڑی دیدہ دلیری سے کرتے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں ہی ان کو ان صلاحیتوں سے محروم کر دے جنہیں وہ بروئے کار نہیں لا رہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ان کو ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں، ختم کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا پس وہ استطاعت نہ رکھ سکیں آگے بڑھنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ ہی وہ پیچھے لوٹ سکیں۔
اب یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری عنایت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑنا شروع کرے تو فوراً ہی جس جگہ پر یہ ہوں وہیں پر ہی ان کو مسخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، پھر نہ یہ ایک قدم آگے بڑھ سکیں اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں۔ یہ تو محض اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نافرمانوں کو بھی مہلت دیتا رہتا ہے، بس ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کریں، حق کو پہچانیں اور اپنے رب کے شکر گزار بنیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اسے پیچھے لوٹاتے ہیں خلقت میں۔ اب روزمرہ کے معاملات میں سے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ایک مضغہ گوشت کے لوتھڑے سے پروان چڑھاتا ہے، اسے قوت اور توانائی بخشتا ہے، اسے جوانی عطا فرماتا ہے، قوتیں اور صلاحیتیں ودیت کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اعضاء کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اعضائے جسم ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نکھرا ہوا قد کاٹ آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح عمر بڑھتی جاتی ہے انسان خلقت کے لحاظ سے پیچھے ہوتا جاتا ہے، بڑھاپے میں نہ اعضاء ساتھ دیتے ہیں نہ حواس خمسہ ساتھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض تو چلنے پھرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، قضائے حاجات میں بھی دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے انسانوں کے لیے۔ سورہ روم میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا گیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک کمزور چیز سے تخلیق کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر کمزوری کے بعد اس نے قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اور پھر توانائی کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ تو یہ زندگی کے مختلف مراحل ہیں جس کا انسان مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اور سورہ نحل میں اس کے بارے میں فرمایا، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو ارذل عمر کو پہنچائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہیں جانتے، کہ اپنی جوانی میں تو صاحب علم بھی تھا، صاحب معرفت بھی تھا، قوم بلادری میں، محلے معاشرے میں عزت اور مقام تھا، لیکن زندگی کے مراحل گزارتے گزارتے پھر بالآخر وہ اس حال کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود کچھ نہیں جانتا۔ افلا یعقلون، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا میں انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا میں یہ لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے متکبر بن جاتے ہیں، قوت اور صلاحیتوں کو اپنی ہی ملکیت سمجھ بیٹھتے ہیں اور عمر غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا۔ علمناہ میں ضمیر کا مرجع حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سورہ یاسین کا آغاز قرآن حکیم کی قسم سے ہوا، اور قرآن مجید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید پر اثر کتاب ہے، اسے جو بھی سنتا سمجھتا ہے اس پر اثر ہو جاتا ہے، اور مشرکین مکہ قرآن مجید کے اثر کو کم کرنے کے لیے کی معجزانہ فصاحت اور بلاغت کو محض شاعرانہ کلام کے طور پر پیش کرتے تاکہ اس کا اثر کم سے کم ہو اور لوگ اس سے مرعوب نہ ہوں۔ تو یہاں اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو شعر نہیں سکھائے، وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ اس کے شایان شان ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات اور شعراء کے مزاج اور کلام میں بہت فرق ہے۔ سورہ شعراء میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ شعراء صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے نہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام جو بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے خود ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شعراء کے کلام میں تضاد ہوتا ہے، وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، ایک ہی قصیدے میں اسلام اور کفر دونوں کو ملا دیں گے۔
کہیں عاشق مزاج بن جائیں گے، کہیں متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ اس کے برعکس انبیاء علیہم السلام کا جو منہج ہے، مشن ہے، وہ بہت واضح ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے، اکثر شعراء کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے برعکس انبیاء اکرام کے پیرو ہمیشہ معاشرے کے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت، وقرآن مبین، اور واضح قرآن۔ تو یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ شعر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب ہے، اور اس میں نصیحت ہے۔ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، من کان حیا، جو بھی زندہ ہو۔ ینذر کا فاعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن مجید کو اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے تزکیہ کیا جائے، اور کسے ڈرایا جائے؟ جن کے اندر حیات عقلی اور روحانی موجود ہو، جن کے اندر رمق موجود ہو، جو طالب ہدایت ہوں۔ وہ لوگ کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور حجت تمام ہو جائے، پوری ہو جائے، ثابت ہو جائے، علی الکافرین، کافروں پر۔ تو جن لوگوں کے دل مردہ ہیں، وہ اس کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، کہ آپ تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر توجہ دینے والے ہیں۔ اور سورہ فاطر میں فرمایا تھا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، جن کی حس مر چکی ہے۔ آپ زندوں کو جگائیں گے، مردوں کو نہیں جگایا جا سکتا۔ زندہ اور مردہ کی بات کو آج بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ کئی لوگ ہیں قرآن مجید کو سنتے ہیں، ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اخلاق و معاملات بدل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سننے کو تیار ہی نہیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لہم، بلا شبہ ہم نے تخلیق کیا ہے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، جو بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے، انعاما، چوپائے جانوروں کو، فہم لہا مالکون، پس وہ اس کے مالک ہیں۔ کہ کیا یہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے کہ اس نے چوپائے جانوروں کو بنایا ہے، پھر ان کا مالک بنا دیا ہے۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو مسخر کر دیا ہے، تابع بنا دیا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، پس ان میں سے ان کی سواری بھی ہے، وَمِنْهَا، اور اس میں سے یَأْكُلُونَ، وہ کھاتے بھی ہیں۔ کہ یہ چوپائے جانور ہیں جنہیں تخلیق اللہ نے کیا ہے، پھر انسانوں کے تابع بنا دیا ہے، اب یہ انسان اس پر سواری بھی کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ انہیں مسخر نہ کرتا تو یقیناً یہ انسان کے بس میں نہ ہوتا۔ حال ہی میں بقرہ عید گزری ہے، بہت سے جانور بے قابو ہوئے، انہوں نے بہت سے نقصان کیے۔ تو یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی تخلیق بھی اللہ کی جانب سے ہے، ان کی تسخیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر تم اس سے فائدے بھی لیتے ہو۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، منافع، فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینا بھی ہے، کہ ان کے بالوں سے، جلدوں سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ہڈیوں کو بہت سے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، بطور تجارت پالا جاتا ہے، دودھ حاصل کیا جاتا ہے، دہی، مکھن، لسی، ساری چیزیں اسی سے حاصل کی جاتی ہیں۔ افلا، کیا پس نہیں، یشکرون، وہ شکر ادا کرتے؟ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن یہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور ناشکری کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ واتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہہ، معبود۔ کہ نعمتیں تو سب اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن انہوں نے معبود اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو بنا رکھا ہے۔ کوئی چاند سورج کو پوجتا ہے، کوئی حجر و شجر کو پوجتا ہے، کسی نے مورتی اور مجسمے بنا رکھے ہیں، کوئی قبر والوں کو پکارتا ہے، کوئی خیالی دیوتا بنا لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی جہالت ہے کہ نعمتیں کس کی اور بندگی کس کی۔ تو غیر اللہ کو معبود بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ دنیا میں بھی ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں، اور ساتھ نظریہ شفاعت بھی بنا رکھا ہے
کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، تو فرمایا لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی صاحب اختیار ہو بھی تو وہ کسی مشرک کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں، وہم لہم جندن، وہ خود ایک گروہ کی صورت میں محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو جو آلہہ خود ساختہ ہوں گے یا جو خود کافر تھے انہیں پوجا جا رہا ہے، ایسے تمام معبود جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، رہے انبیاء، شہداء اور صالحین، تو یہ تمام ان سے برات کا اظہار کر دیں گے جو ان کی بندگی کر رہے ہیں۔ یحزن کا، اور آپ کو غمگین نہ کرے، قولہم، ان کی بات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو کچھ یہ کہیں آپ اسے برداشت کریں اور ان کی باتوں پر غم نہ کریں۔ کبھی تو یہ حضور علیہ السلام کو شاعر کہتے، کبھی مفتری کہتے، کبھی مجنون اور کاہن کہتے، حالانکہ ان کے دل و دماغ بھی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ جو بھی الزامات حضور علیہ السلام پر لگائے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، لیکن بس لوگوں کو حضور سے دور رکھنے کے لیے مشرکین مکہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں، انا نعلم، بلا شبہ ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں، کہ ان کی دلی گواہی تو کچھ اور ہے اور زبانی قول کچھ اور ہیں۔ اللہ ان کے دلوں سے بھی واقف ہے اور ان کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ان کی خفیہ تدبیروں اور سازشوں سے بھی آگاہ ہے۔ اولم یر الانسان، کیا دیکھا نہیں انسان نے، انا خلقناہ، بلا شبہ ہم نے اسے تخلیق کیا ہے، من نطفۃ، ایک بوند سے۔ اب یہاں سے اصل مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی انہیں آخرت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات کی جاتی ہے، روز محشر کی بات کی جاتی ہے، تو یہ لوگ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کم از کم اپنی تخلیق پر ہی غور کر لیں کہ ہم نے انہیں ایک نطفے سے تخلیق کیا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ ایک خصیم بن کر، حریف بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ایک بوند سے، اور پھر اسی نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے، اس نے اللہ کے ساتھ ہی لوگوں کو شریک بنا دیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور پیش کرتا ہے ہمارے لیے ایک مثال۔ وَنَسِيَ، اور بھول گیا ہے، خلقہ، اپنی تخلیق کو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابی بن خلف ایک دن ایک بوسیدہ سی ہڈی اٹھا کر لایا اور اسے مسلنا شروع کر دیا۔ قال، اور کہا، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈی کو، وہی رمیم، یہ تو بوسیدہ ہو گئی ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اب ہمیں مثالیں پیش کر رہا ہے، اسے اپنی تخلیق بھول گئی ہے۔ اب اس کا خیال یہ ہے کہ جب ہڈی بوسیدہ ہو گئی ہے تو اس کو بھلا کون تخلیق کر سکتا ہے۔ تو یہ یاد تو کرے وہ وقت کہ جب اللہ نے اسے ایک پانی کی بوند سے تخلیق کیا تھا۔ تو یہ کیونکہ بڑا ہی اہمکانہ سا سوال تھا، اس لیے ساتھ یہ تذکرہ کر دیا گیا کہ یہ تو اپنی تخلیق کو ہی بھول گیا ہے۔ انسان اگر اپنی پہلی تخلیق کو یاد رکھے تو اسے یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ جس اللہ نے پہلی بار اسے تخلیق کیا ہے وہ دوبارہ بھی تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یحییہا، زندہ کرے گا اسے، الذی، جس نے، انشأہا، اسے پیدا کیا ہے، اول مرہ، پہلی بار، وہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ، بکل خلق، ہر مخلوق کو، علیم، خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے۔ یہاں خلق بمعنی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق،
آگاہ رہو کہ جسے اس نے تخلیق کیا ہے اسے وہ جانتا ہے، تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مٹی میں رل مل جانے کے بعد وہ ان کو بھول جائے گا۔ وہ ان کے وجود کے ایک ایک ذرے سے باخبر ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ سورہ قاف میں فرمایا زمین ان کے اندر سے جو کچھ کم کرتی ہے ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہمارے پاس سارا ریکارڈ رکھنے والی ایک کتاب ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے آخرت پر ایمان ہے، اور مشرکین مکہ اس کے بھی انکاری تھے، لہذا انہیں ان کی اپنی تخلیق اور کائنات کی مختلف چیزوں کے بارے میں مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی گئی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے، اور جس اللہ نے پہلی بار انسان کو تخلیق کیا ہے وہ دوبارہ اسے تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ سورہ یاسین آیات 80 سے 83، اور یہ سورہ مبارکہ کی اختتامی آیات ہیں۔ آیات 78 اور 79 میں یہ بات جانی کہ انسان یہ مثال پیش کرتا ہے کہ اس شخص نے ہم پر ایک پھبتی کسی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہتا ہے کہ بھلا ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ تو اسے یہ جواب دیا گیا تھا کہ کہہ دیں ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور وہ ہر مخلوق سے اچھی طرح باخبر ہے۔ الذی جس نے جعل بنا دیا لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضر ہرے درخت سے نارا آگ کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے سرسبز درخت میں آگ پیدا کر دی۔ کچھ درختوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے وہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور انہیں آگ پکڑ لیتی ہے، ان کے اندر پائی جانے والی نمی آگ کو مدد دیتی ہے۔ اسی طرح جزیرہ عرب کے صحرا میں بھی اس طرح کے پودے تھے کہ جنہیں آپس میں رگڑ کے آگ پیدا کر لی جاتی تھی۔ تو یہ بات سمجھانا مقصود ہے فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى إِخْرَاجِ الضِّدِّ مِنَ الضِّدِّ، کہ اللہ تعالیٰ متضاد چیزوں میں سے اس کی ازداد پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح کہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ۔ پانی کو دیکھ لیجئے، یہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے، حالانکہ پانی خود جن دو گیسوں کا مرکب ہے وہ آگ کو جلانے اور مدد دینے میں کام آتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حسن تخلیق ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، زندہ انسانوں کو موت دی ہے، جیتا جاگتا انسان مردہ ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا انسان میت بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مردہ انسان کو، اس میت کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ درختوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا أَنْتُمْ پس تم لوگ مِنْهُ اس میں سے توقدون آگ جلا لیتے ہو۔ اور دوسری مثال انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ روز قیامت زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے خلق السماواتی تخلیق کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بقادر قدرت رکھنے والا، اعلی اس بات پر کہ ان یخلق مثلہم کہ وہ ان جیسا دوبارہ تخلیق کر لے۔
تو وہ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو معرض وجود میں لانے والا ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا کہ وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ تو جس اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی، چاند سورج ستارے بنائے، اتنی بڑی کائنات بنائی، تو اس اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔ بلا کیوں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ الخلاق، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خوب تخلیق کرنے والا ہے، العلیم اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری طرح اس بات پر قادر ہے کہ ان کو دوبارہ پیدا کر دے۔ آیت نمبر 79 میں فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوقات کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ اور اب یہاں فرمایا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی اصل میں پیدا کرنے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ، بلا شبہ اس کا معاملہ، اذا اراد، جب وہ ارادہ کر لے، شیئن، کسی بھی چیز کا، کسی بھی بات کا، ان یقول لہ، کہ وہ کہتا ہے اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا معاملہ اور اس کا حکم انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی چیز بنانی ہے تو پہلے کارخانے قائم کیے جائیں گے، سرمایہ لگایا جائے گا، مٹیریل اور مزدور لائے جائیں گے، مشینوں کا اہتمام کیا جائے گا، پھر انہیں مختلف مراحل سے گزارا جائے گا، اور اس کے بعد جا کر وہ کوئی صورت اختیار کرتی ہے۔ جبکہ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی معاملے کا ارادہ فرما لیں، کن کہتے ہیں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی، موت، دوبارہ جی اٹھنا، روز محشر میں جمع ہو جانا، یہ سارے معاملے کلمح البصر، پلک جھپکنے جیسے ہیں۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات جس کے بیدہ، ہاتھ میں، ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کی ملکیت بھی اللہ کی ہے، ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، اور اختیارات، تصرفات بھی اللہ ہی کے ہیں۔ نہ ان چیزوں کی تخلیق میں کسی کا کوئی حصہ ہے، شراکت داری ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے فسبحان الذی، تو اللہ تعالیٰ اس شراکت داری سے پاک ہے، منزہ ہے، اور نہ ہی ان اختیارات میں کسی کا کوئی حصہ ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی اللہ کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ لفظ ترجعون میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ یہ لوٹنے کا معاملہ کوئی اختیاری نہیں ہے کہ جو چاہے روز قیامت حاضر ہو جائے، جو چاہے حاضر نہ ہو۔ اس کے برعکس تمام کے تمام انسان اور جن کو حاضر کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا تھا محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے، اور یہاں فرمایا ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم سمجھتے ہو کہ مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، کچھ بھی ہو جاؤ، کہیں بھی ہو، روز قیامت تمام کے تمام لوگوں کو حاضر کر دیا جائے گا۔ بفضلہ تعالی سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ دعا گو ہوں رب کریم سے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔